بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ مومنین اکرام، آپ کو آمد حجاب اللہ، غمخوار رسول معظم، زوجہ حیدر کرار، آمد راضیہ، آمد مرضیہ، آیت اللہ العظمہ، بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ بہت بہت مبارک ہو، اور میں یہاں کے تمام اراکین کے اور خاص طور پہ ان کی خدمت میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہر سال شہزادی کی ولادت و سعادت پہ اس عظیم الشان محفل مقاصدہ کا انعقاد کرتے ہیں، اس لیے کہ دولت کا ہونا کمال نہیں ہے، ریاست کا ہونا کمال نہیں ہے، بلکہ آداب ریاست کا ہونا یہ کمال ہے۔ پیسہ ہونا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، کیونکہ تاریخ میں اگر ریاست ہو اور آداب ریاست نہ ہوں تو انسان خدائی کا دعویٰ کر کے فرعون بن سکتا ہے، لیکن جہاں پر ٹاٹ کا پردہ پڑا ہو اور بوریا نشین ہو اور وہاں سے تسبیح و تحلیل کی آوازیں آتی رہیں اور وہ قطاروں پہ قطاریں لوگوں کو بانٹتا رہے، تو کائنات اس سے ٹوٹی ہوئی جھوپڑی میں تو دیکھتی ہے، لیکن جانے کے بعد مولائے کائنات کہتی ہے۔ تو آداب ریاست کا ہونا بہت ضروری ہے۔ میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں ان اراکین خدمت میں، ان مومنین کی خدمت میں کہ جو شہزادی کی آمد کا جشن منعقد کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ ہاتھ سلامت رہیں کہ جو زمین کے سینے پر آسمان بچھانے کے کام آتے ہیں۔ اور یہ فرش ولا، فرش عزا آسمان کی صورت میں ہے۔ یہ میں نے یوں ہی نہیں کہا، حالانکہ ہمارے علماء کرام تشریف فرما ہیں شہنشین پہ، اور ماشاءاللہ شعراء کرام بھی تشریف لا چکے ہیں۔ شہزادی آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائیں۔ میں اپنی نظامت کا آغاز کرتا ہوں اور کسی کا انتظار نہیں ہوگا، اس لیے کہ فرش عزا ہو یا فرش ولا ہو، وہاں کوئی آئے نہ آئے، لیکن شہزادی کی حاضری سب سے پہلے ہو جاتی ہے، 14 کی حاضری سب سے پہلے ہو جاتی ہے۔ آئیے میں وہی قصیدہ پڑھنا چاہتا ہوں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت و سعادت پہ، جو قرآن مجید نے پڑھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ اور اس سے پہلے بھی ماشاءاللہ میں نے آپ کی خدمت عرض کیا تھا کہ سورہ کوثر میں اللہ نے جو کہا، قرآن کی کسی سورے میں وہ بات نہیں کہی، یعنی اللہ نے کائنات کی سب سے بڑی کتاب میں کائنات کا سب سے بڑا فیصلہ کیا سب سے چھوٹے سورے میں، کہ جسے سورہ کوثر کہتے ہیں۔ آئیے تھوڑی سی اور آگے گفتگو کی جائے، اور میں بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی بات کروں۔ ابھی چونکہ مولانا کی بات سے بات کو ملاتے ہوئے تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ نظمی گفتگو بہت کم ہوتی ہے، اور نظامت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میر انیس اور مرزا دبیر کے دیوان رٹ کے وہ سنا دیے جائیں، بلکہ نظامت کا مطلب یہ ہے کہ جملوں کی نشست و برخاست کے ساتھ مدحت کے قافلے کو پائے تکمیل تک پہنچا دیا جائے۔ علماء کی بستی ہے، شعراء کی بستی ہے، ادبا کی بستی ہے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا نے ایک جملہ کہا اور آپ نے سنا کہ جناب آدم کی پیشانی میں نور، یہ پنجتن کے نور رکھے گئے، اور آپ دیکھیے سلسلہ چلتا ہوا، میں کہیں لے جا رہا ہوں، سلسلہ چلتا ہوا آیا کہاں؟ جناب ابراہیم تک آیا۔ میں بی بی زہرا کی بات کر رہا ہوں، سلسلہ جناب ابراہیم تک آیا۔ اب جب جناب ابراہیم خلیل اللہ تک آیا تو اللہ نے اس نور کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا، آدھا چلا گیا جناب اسحاق کی طرف اور آدھا آ گیا جناب اسماعیل کی طرف۔ جناب اسحاق میں کل نبوت کو رکھا، اور اسماعیل کی نسل میں اور اسماعیل کی صلب میں صرف سردار انبیاء کے نور کو رکھا۔ شاید آپ پہنچے نہیں جہاں میں پہنچا رہا تھا، شاید یہی وجہ تھی کہ جب اسماعیل کی جگہ پر دمبا آیا اور دمبا ذبح ہو گیا تو ذبح عظیم نہ دمبا کہلایا، نہ ذبح عظیم اسماعیل کہلائے، بلکہ ذبح عظیم کہلائے گی کربلا والوں کی قربانی۔ اب سمجھ میں آیا کہ یہاں پہ اللہ نے اسماعیل کو نہیں بچایا تھا، بلکہ صلب اسماعیل میں نور محمد کو بچایا تھا، اور کربلا کے میدان میں حسین نے اپنا گھر لٹا کر
محمد کے اسلام اور محمد کی محنت کو بچایا تھا۔ شاید کہ میرا جملہ آپ کی فکر کی جھولی میں محفوظ رہ جائے جو میں کہہ کے گزر رہا ہوں۔ یہ نور یہاں تک پہنچا، آدھا چلا گیا اسحاق کی نسل میں، آدھا آ گیا جناب اسماعیل کی صلب میں۔ صلب اسماعیل میں نور محمد کو اللہ نے بچایا، اور ذبح عظیم نہ دمبا ہو سکتا ہے نہ اسماعیل ہو سکتے ہیں، بلکہ ذبح عظیم ہے کربلا والوں کی قربانی۔ اسی لیے اس نور کو بچایا، نور محمد کو، اور کربلا میں حسین نے محمد کی محنت کو بچایا۔ عزیزان گرامی، آپ نے محسوس ہی نہیں کیا، اسی لیے محمد نے کہا حسین و منی و انا من الحسین۔ ادھر جب محمد بچے تو حسین و منی کی تفسیر مل گئی، کربلا میں اسلام بچا تو انا من الحسین کی تفسیر مل گئی۔ دیکھیں تھوڑا سا اور آگے چلیے تو میں بی بی زہرا تک آ جاؤں، اس لیے کہ ماشاءاللہ یہ مدت آل محمد کا آسمان ہے جو سامعین کے ستاروں سے سجدہ چلا جائے گا۔ میں تو ظاہر سی بات ہے ایک مؤذن ہوں جو اذان دے کے نمازیوں کو مصلی تک بلانے کے لائق ہوں، میں بلا سکتا ہوں، اس لیے کہ وہاں سے اگر اجازت نہ ہو تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ 32 دانتوں کے پہرے سے زبان کی کیا بساط جو آزاد ہو کے یا علی کہہ سکے اگر ادھر سے اجازت نہ ہو۔ تو یہاں سے یہ نور یہاں تک آیا، اور آنے کے بعد ڈیوائیڈ ہوا 2 حصوں میں۔ دیکھیں میں نظم کی طرف جا رہا ہوں، 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوا، آدھا چلا گیا اسحاق کی صلب میں اور آدھا آ گیا یعنی نور سردار انبیاء آیا جناب اسماعیل کی صلب میں، اور پھر جب یہ سلسلہ آگے بڑھا تو جناب عبد المطلب تک آیا۔ صاحب دیکھیے ذات سیدہ کو دنیا پہچان نہیں سکتی ہے، شاید اسی لیے اس بی بی کا لقب حجاب اللہ ہے۔ بڑی عجیب بات میں نے کہی ہے، محسوس کیجئے گا، صاحبان فکر و نظر، صاحبان بلاغت و فساد بیٹھے ہوئے ہیں، علماء کی بستی ہے، میں جملہ صرف کر رہا ہوں، اسے محسوس کیجئے گا۔ جب سلسلہ جناب عبد المطلب تک آیا تو اللہ نے پھر ڈیوائیڈ کر دیا، آدھا چلا گیا صلب عبداللہ میں اور آدھا آ گیا صلب ابو طالب میں۔ اب مجھے ایک بات بتائیے، صلب عبداللہ میں گیا نور محمد اور صلب ابو طالب میں آیا نور علی۔ تو ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، جب صلب ابو طالب میں نور علی آیا تو کیا نور حسن نہیں تھا، نور حسین نہیں تھا، نور سید سجاد نہیں تھا، نور محمد باقر نہیں؟ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، شہزادی کی عظمت کو سمجھیے گا جہاں لے جا رہا ہوں۔ یعنی نور علی کے ساتھ صلب ابو طالب میں نور علی کے ساتھ نور حسن بھی تھا منور صاحب، نور حسین بھی تھا، نور سید سجاد بھی تھا، اور نور محمد باقر، تمام ائمہ کا نور تھا۔ تو جب تمام ائمہ کا نور صلب ابو طالب میں تھا تو کیا صلب عبداللہ میں نور محمد کے ساتھ نور فاطمہ نہ ہوگا؟ دیکھیں شاید عجیب بات میں کہہ جاؤں، اس لیے کہ ماشاءاللہ کئی مکاتب سے جڑا ہوا یہ موضوع ہے، کئی مکاتب سے بڑا قریب ہے، اور خود ایک مدرسہ ہے جہاں میں خطاب کر رہا ہوں اس وقت، مچھلی گاؤں، جہاں پہ نہ جانے ایسی شخصیات گزر گئی ہیں کہ جن پہ پی ایچ ڈی کی جائے تو کم ہے عزیزان گرامی، جن پہ کتاب لکھی جائے تو کم ہے۔ اس لیے میں بہت توجہ چاہ رہا ہوں کہ سلسلہ ابراہیم سے ڈیوائیڈ ہوا، آدھا اسحاق آدھا اسماعیل، عبد المطلب سے ڈیوائیڈ ہوا، آدھا عبداللہ اور آدھا ابو طالب۔ جب صلب ابو طالب میں تمام ائمہ کا نور تھا تو کیا صلب عبداللہ میں نور محمد کے ساتھ نور فاطمہ نہیں تھا؟ تاریخ خاموش رہی، تاریخ نے پڑھ کے آواز دی، خاموش، خبردار۔ صلب ابو طالب میں تمام ائمہ کا نور تھا، لیکن صلب عبداللہ میں نور محمد کے ساتھ اللہ نے نور فاطمہ کو نہیں رکھا، بلکہ اس نور کو حجاب اللہ تھا تو اللہ نے حجاب میں رکھا، اپنے پاس بچا کر رکھا۔ اب ایک بات بتائیے، اگر یہ محفل کامیاب ہو جائے تو کیا ہوگا؟ یعنی جو صدر محترم ہیں وہ باہر کالر کھڑا کر کے گھومیں گے، وہ کہیں گے بھائی کرتاز صاحب نے نظامت اچھی کر دی، تو سامنے والا پوچھے گا صاحب کرتاز صاحب نے نظامت کی ہے، آپ کیوں کالر کھڑا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے بلایا میں نے تھا۔ دیکھیں مچھلی گاؤں ہے، میں ہر سال کوئی تحفہ دے کر جاتا ہوں، یہ تحفہ قبول ہے، کب بلایا میں نے تھا، ورنہ ایسا ناظم نہیں ملتا، برداشت کر لیجئے، ایسا ناظم نہیں ملتا۔ جلال پور قریب ہے، بہت ڈر ڈر کے بات کر رہا ہوں اس لیے کہ ڈاکٹر صاحب کا علاقہ ہے، لیکن سن لیجئے، ایک مثال دے رہا ہوں، سنیے، ناظم ایسا نہیں ملتا، ایسا ناظم ملا، محفل کامیاب ہوئی، شعرا ملے، یہ ہمارے وسیلے سے ملے، اس لیے میں کالر کھڑا کر رہا ہوں۔ اور اگر
کامیاب نہ ہو تو 10 دن تک گھر سے باہر نہیں نکلیں گے. یہ ہمارے بزرگان تشریف فرما ہیں, یہ تائید فرمائیں, دعائیں لینا چاہتا ہوں. اگر کامیاب ہو گئی محفل تو صدر کالر کھڑا کر کے گھومے گا. محلے والے پوچھیں گے آخر آپ کیوں کالر کھڑا کر رہے ہیں؟ آپ تو سن رہے تھے, آپ نے تو کچھ پڑھا بھی نہیں. کہا وسیلہ میں تھا, ناظم میں نے بلایا, شاعر میں نے بلائے, خطیب میں نے بلایا, مقرر میں نے بلایا. اگر میں نہ ہوتا تو ناظم کیسے ملتا, شاعر کیسے ملتے, منور جلال پوری صاحب آتے کیسے, جلال پور کی محترم سماعتیں آتی کیسے؟ میں وسیلہ بنا. اب سمجھے آپ کہ تمام انبیاء اور اولیاء کالر کھڑا کر کے احسان جتا کے کہہ سکتے ہیں. عبداللہ کہہ سکتے ہیں ہوں گے سردار انبیاء, ہوں گے سرکار ختمی مرتبہ. اگر ہم نہ ہوتے تو نور محمد نہ ملتا. ابو طالب کہہ سکتے ہیں ہوں گے فلک جناب, ابو تراب, مولائے غدیر, جناب امیر. اگر میں نہ ہوتا تو نور علی نہ ملتا. عزیزان گرامی, اس کا مطلب یہ ہے کہ نور محمد پر اور نور علی پر تمام انبیاء اور اولیاء احسان جتا کے کہہ سکتے ہیں ہم نہ ہوتے, نہ محمد ہوتے, نہ علی ہوتے, لیکن اللہ نے نور فاطمہ کو آنے کے لیے نہ کسی نبی کا احسان لیا, نہ کسی ولی کا احسان لیا. حجاب اللہ صاحب, آپ اور ہم ماشاءاللہ ایک عمر گزر گئی ہے شبیر کی مداحی میں. ماشاءاللہ ہمارے علماء اور ہمارے افاضل تشریف فرما ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں اور زیرک, صاحبان لیاقت و استعداد, شہسوار اسپِ علم, علم کے میدان میں گھوڑا دوڑانے والے, باب شہر علم تک جانے والے, ان خطبہ, ذاکرین اور ہمارے محققین احباب کی خدمت میں ہاتھوں کو جوڑ کے یہ احقر الزمن, حقیر فقیر, عبد ذلیل, سراپے تقصیر طالب علم کا ایک پیغام یہ ہے کہ آپ اگر اسٹیج پہ آئیں یا ممبر پہ آئیں تو کوشش کریں کہ اپنے نوجوانوں کو کوئی ایسا پیغام دے جائیں کہ آنے والی نسلوں کو کوئی فائدہ پہنچے. دیکھیں میں یوتھ سے میں خاص توجہ اس جملے پہ چاہتا ہوں, اپنے ماضی کو کبھی رد نہ کیجئے گا, بلکہ ماضی کو غور سے دیکھیے گا. کچھ اچھا مل جائے تو آگے لے کے بڑھ جائیے گا, لیکن ماضی کو پھر دہرائیے گا نہیں, اس لیے کہ وقت گزرتا تو ہے لیکن پلٹ کے نہیں آتا. دیکھیں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے, وقت گزرتا تو ہے ڈاکٹر صاحب, پلٹ کے نہیں آتا ہے. اسی لیے بات اور آگے بڑھ جائے گی. آج تو بہت باتیں مجھے کرنی ہیں, پتہ نہیں ایک سانس کا بھروسہ نہیں ہے, اور اتنے بڑے اسٹیج سے 56 ملکوں تک میری آواز کا پھیلاؤ کیا جائے گا. یہ عہد حاضر کا معتبر قید خانہ جس میں مضامین قید ہو کے آزادی سے 7 سمندر پار چلے جاتے ہیں. اسی لیے میں یہ بات یہاں سے کر رہا ہوں. راضیہ مرضیہ کی آمد ہے. حسنین اکبر پاکستان وہ فرماتے ہیں راضیہ مرضیہ کی آمد ہے, بذات مصطفیٰ کی آمد ہے. ارے کم از کم جتنے اتنے بول لیں کہ راضیہ مرضیہ کی آمد ہے, بذات مصطفیٰ کی آمد. منور جلال پوری صاحب آپ کے حوالے بلبل باغ مدینہ, آپ کی منصفانہ فکر کی عدالت میں. ہاں, نعت نبی گنگنانے کے لیے میں بہت جلدی منور صاحب کی طرف, ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے منور صاحب ملک صحابیوں میں سے ہیں, اس لیے میں بہت جلدی ان کو دعوت دوں گا اور یہ آپ کے حوالے. اور یہ تمام ماشاءاللہ ستارے جو ہیں سامعین جو مدحت کے آنچل پہ ٹاکے جا رہے ہیں, اور یہ مدحت کا آنچل جو ہے خوبصورت ہوتا جا رہا ہے. مولا ان سب کو اور ہمارے علماء جو ماہ تابہ کی طرح چمک رہے ہیں, ہمارے علماء کو اور ذاکرین کو, بزرگوں کو اللہ سلامت رکھے. ایک بات سن لیجئے, حسنین اکبر پاکستان کا ایک شعر سنا رہا ہوں, محسوس کیجئے گا. فرماتے ہیں راضیہ مرضیہ کی آمد ہے. کیا سلاست ہے, راضیہ مرضیہ کی آمد ہے. منور صاحب, بذات مصطفیٰ کی آمد ہے. خاموشی شاید ٹوٹ جائے, مصطفیٰ پر درود کا دن ہے. دلیل کیا ہے؟ آج صلی اللہ کی آمد ہے, راضیہ مرضیہ کی آمد ہے. دیکھیں ایک شعر سنیے جہاں لے جا رہا ہوں. راضیہ مرضیہ کی آمد ہے, راضیہ مرضیہ کی آمد ہے. دیکھیں آل محمد کے فضائل پر ہم زبردستی تلقین نہیں پڑھتے ہیں, اسمعی فن سن اور سمجھ اور اس کے بعد داد دے نہیں. یہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ مجھے تلقین پڑھ کے جگایا جائے تو وہ اپنے آپ کو مردہ سمجھے. ہاں وہ سمجھ لے. اچھا دیکھیے, ہو سکتا ہے کہ تنقید کرنے والا کوئی ناقد بیٹھا ہو, تنقید کر جائے. صاحب تلقین مردوں پہ تو ہوتی ہی نہیں, وہ مردہ نہیں ہے لیکن ظاہراً تو مردہ ہے. تبھی تو شانہ ہلا کے کہا جا رہا ہے اسمعی فن سن اور سمجھ.
تو ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ نہیں بولتے ان کے لیے چھٹے امام کی حدیث ہے. مولا سے پوچھا گیا, شاید کہ پہنچ جائے بات, چھٹے امام سے پوچھا, اور سنیے, سن کے پڑھنے والوں میں سے نہیں ہوں, کتابیں ہیں, پڑھ کے پڑھنے والوں میں سے ہوں, اس لیے ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں, اور 2-4 والی بات کر رہا ہوں. سنیے, خوف صرف اللہ کا ہے اور اہل بیت کا, اور ڈریے اہل بیت سے اور اللہ سے, دنیا سے نہ ڈریے گا. جو دنیا سے ڈر جاتا ہے وہ کسی مرحلے میں کامیاب نہیں ہوتا, لیکن جو خدا سے ڈرتا ہے تو کانٹے بھی بچھا دیا جائے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے. سنیے جو کہنے جا رہا ہوں. چھٹے امام نے فرمایا, چھٹے امام سے کسی نے پوچھا, مولا یہ بتائیے منافق کسے کہتے ہیں؟ مغور صادق نے پہلا جملہ ہی قیامت کا لکھا ہے. خود شیخ صدوق علیہ الرحمن نے اپنی کتاب میں یہ جملہ لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں چھٹے امام سے پوچھا گیا منافق کون ہے؟ مولا نے پہلی صفت بتائی. مولا نے فرمایا منافق کی پہلی علامت یہ ہے کہ جو ہمارے فضائل سن کے بھی خاموش رہے. دیکھیں میں عجیب بات کہہ رہا ہوں, آپ محسوس کریں, یہاں کے لیے نہیں, لیکن یہ چھٹے امام کا فکرہ ہے. اور مولا نے کیا فرمایا کہ ہمارے فضائل سن کے بھی, قرطاس کربلائی کا جملہ نہیں ہے, چھٹے امام فرما رہے ہیں, علماء تشریف فرمائے, جو ہمارے فضائل سن کے بھی خاموش رہے. کا دوسری علامت مولا نے فرمایا جو نظر سے نظر ملا کے بات نہ کرے. دیکھیں بات تو بہت دور چلی گئی, آپ نے محسوس, صاحب یہ چھٹے امام کا فکرہ ہے, کتاب یہ قرطاس کربلائی نے کتاب نہیں لکھی. چھٹے امام نے فرمایا جو نظر سے نظر ملا کے بات نہ کرے. اب لوگ اپنے اپنے والوں کو سوچنے لگے, ایک جگہ مجلس میں نے پڑھ دیا تھا, لوگ سوچنے لگے بھئی کون کون نہیں کر رہا تھا. صاحب اس کے بعد بھی سورہ کوثر کا تحفہ چھٹے امام نے دیا. آج کی رعایت سے بات یاد آ گئی, مولا کا احسان ہے, مولا نے فکر کی جھولی میں ڈال دی بات. مولا سے سوال ہوا, مولا کوئی ایسا بھی مل جائے, اردو زبان میں ڈھیٹ, ڈھیٹ ایک زبان ہے, ڈھیٹ کسے کہتے ہیں؟ کر رسی بھی جل جائے ایٹھن بھی نہ جائے. یہ ہمارے یہاں مسئلہ مشہور ہے, رسی بھی جل گئی اور ایٹھن بھی نہیں گئی. ایسا اگر کوئی مل جائے مولا تو کیا کریں؟ تو مولا مسکرائے, کیا تحفہ دیا ہے. دیکھیے دعاؤں میں اثر ہوتا ہے, زبان میں نہیں ہوتا. میں کچھ کہہ, اور لوگ دعاؤں پہ اور عمل پہ شک کر جاتے ہیں. اپنے گناہوں پہ غور کیجئے, دعاؤں پہ شک نہ کیجئے, عمل پہ شک نہ کیجئے. مولانا ٹرائی کیا تھا, یہاں ٹرائی چلتا ہی نہیں ہے, یہاں تو سارا کام یقین کے ساتھ. مولوی صاحب کوئی تعویذ لکھ دیجئے, کوئی عمل لکھ دیجئے, ٹرائی کر لیں. ہمیں ٹرائی چلتا ہی نہیں ہے. یاد رکھیے کھوکھلا عقیدہ لے کے نہیں گھومنا ہے کہ یہاں آئے علم سے پکڑ کے مانگا اور باہر گئے اور سوچا پتہ نہیں دیں کہ نہیں دیں گے. سمجھ لو نئے ملے گا, یہ سمجھ لیجئے میں دیہاتی زبان میں بات کر رہا ہوں تاکہ بچوں تک نہیں ملے گا. اور جب آئیں گے آپ راہب کی طرح, میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ توجہ, راہب کی طرح آئے کہ مجھے اولاد چاہیے, سب کچھ ہے, تو رسول اللہ نے یہ نہیں کہا تھا نہیں دیں گے. یہ جملہ ہے ہی نہیں واقعے میں, جہاں جہاں ہے. خود طالب جوہری صاحب نے اپنی کتاب میں اس کو نقل کیا ہے. یہ نہیں کہا نہیں دیں گے, اگر نہیں کہہ دیتے تو آخری محمد بھی نہیں کہتا, لیکن یہ کہا تھا تیری قسمت میں نہیں ہے. تو دنیا سمجھ ہی نہیں پائی, جو قسمت کو بدل دے اسی کو حسین کہتے ہیں. نہیں پہنچے آپ جو میں کہہ رہا ہوں ہے. تو یہاں یہ کھوکھلا عقیدہ نہیں, تو کہا کہ کوئی ایسا ڈھیٹ مل جائے, رسی بھی جل گئی اور ایٹھن بھی نہ گئی. میں آ گیا اپنی منزل پہ, رسی بھی جل گئی اور ایٹھن بھی نہ. مولا نے فرمایا, غور سے سن لیجئے, آخری شعر اور شاعر آپ کے حوالے. مولا نے فرمایا ظفر بھائی کے لیے تحفہ ہے. مولا نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسا ڈھیٹ مل جائے کہ جو بزم میں بیٹھا بھی ہو اور فضائل سن کے نعرہ بھی لگا رہا ہو اور خوش بھی ہو رہا ہو, وہ اس لیے کہ کہیں پہچان نہ لیا جائے کہ ہم ہی ہیں جو ادھر سے آئے ہیں. کیا تحفہ چھٹے امام. مولا نے فرمایا, پہلے جملے سے فائدہ اٹھا رہا ہوں کہ زبان میں اثر نہیں ہوتا, دعا میں ہوتا ہے. مولا نے فرمایا اس کا بھی نسخہ موجود ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں صدق دل سے خلوص نیت کے ساتھ 3 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنا. چھٹے امام نے فرمایا تیسری بار ختم نہیں کرنے پاؤ گے, اندر کا چھپا ہوا منافق سامنے آ جائے گا. مولا آپ کو آج کی محفل کا تحفہ دیا ہے آپ نے, نہیں, اندر کا چھپا ہوا منافق سامنے آ جائے گا. شاید یہ دل دھڑکتا ہوا نظر آئے, اور 72 مرتبہ چونکہ نفس چلتی ہے اور قلب لشکر ہیں آپ. یہ جملہ میں نے کیوں کہا, اب اپنا جملہ پہنچا. مولا سورہ بقرہ کیوں نہیں, سورہ مومنون کیوں نہیں, سورہ منافقون کیوں نہیں, یہ سورہ کوثر ہی کیوں نہیں؟ عجب نہیں کہ آواز آئے قرطاس کربلائی, یہ سورہ کوثر ہی نہیں ہے, میری جدہ زہرا کا قصیدہ ہے. راضیہ مرضیہ کی آمد ہے, اب بات ختم. راضیہ مرضیہ کی آمد ہے.
محترم سہیل بستوی صاحب، کلیم اصغر بجنوری صاحب، منور جلال پوری صاحب، ڈاکٹر نایاب ہلوری صاحب، ہمارے ظفر اعظمی صاحب اور سلیم بلرام پوری صاحب، دیگر شعراء کرام، خورشید مظفر نگری صاحب، یہ تمام شعراء کرام تشریف لا رہے ہیں۔ حسنین اکبر نے کہا تھا کہ راضیہ مرضیہ کی آمد ہے، بعزت مصطفیٰ کی آمد ہے، مصطفیٰ پر درود کا دن ہے، آج صلی اللہ کی آمد ہے۔ ارے بعد میں ہو گیا آیا تطہیر، پہلے نور کسا کی آمد ہے، بعد میں ہوگی آیا تطہیر۔ آخری شعر، پہلے بعد میں ہوگی آیا تطہیر، پہلے نور کسا کی آمد ہے۔ پہلے، آج تو ٹھنڈ کم ہے، پسینہ دیکھ کے لگ رہا ہے، ہاں ٹھنڈ کم ہے، کہ بعزت مصطفیٰ کی آمد ہے، راضیہ مرضیہ کی آمد ہے، بعد میں ہوگی آیا، ڈاکٹر صاحب بعد میں ہوگی آیا تطہیر، پہلے نور کسا کی آمد ہے۔ شعر سن لیجئے، آج یوم النساء منائے جہاں، مصرع کیا رکھ دیا ہے خدا۔ دیکھیں ایسے مصرے ہر جگہ نہیں پڑھے جاتے، ڈر لگتا ہے ناظم کو، لیکن یہاں پہ میں بہت کلیجہ قوی کر کے یہ مصرع پڑھ رہا ہوں۔ آج یوم النساء منائے جہاں، آج خیر النساء کی آمد ہے۔ ہے مولا آپ کو آباد رکھیں۔ دو شعر سن لیجئے، آخری شعر آپ کے حوالے اور منور صاحب آپ کے حوالے، آپ کے منصفانہ فکر کی عدالت میں، کہ بعزت مصطفیٰ کی آمد ہے، راضیہ مرضیہ، آخری شعر، راضیہ مرضیہ کی آمد ہے، بعزت مصطفیٰ کی آمد ہے، بعد میں ہوگی آیا تطہیر، پہلے نور کسا کی آمد ہے، آج یوم النساء منائے جہاں، آج خیر النساء کی آمد ہے، آج خیر النساء کی آمد ہے۔ خود یہ مشکل کشا پکارتے ہیں، کاش کے دوسرا مصرع پہنچ جائے اور سناٹا ٹوٹ جائے۔ ہو سکتا ہے مریم کی سنت لپیٹ کے آپ پہلو میں رکھ لیں، میسم کی سنت کا ہاتھ گلے میں ڈال لیں، جو اب تک نہیں بولے ہیں۔ آپ بعزت مصطفیٰ کی آمد ہے، خود یہ مشکل کشا پکارتے ہیں، میری مشکل کشا کی آمد ہے۔ خود یہ مشکل کشا پکارتے ہیں، میری مشکل کشا کی آمد ہے۔ محترم حسنین اکبر پاکستان، مولا آپ سب کو آباد رکھیں، سلامت رہیں آپ۔ دیکھیے بڑی محنت کا وقت ہوتا ہے وہ کہ جب ستاروں کو جمع کیا جائے، لیکن بتوفیق الہی بتائی دے محمد وآل محمد علیہ السلام، ذرہ اگر عنایت ہو جائے تو آفتاب بن کے چمکتا